نے کو جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ۔ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے، جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نمازی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سو پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ، ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس۔ پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے، پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے، آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں یاد ہی رہا۔ تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا، اندر تشریف لے گئے۔ اشراق کا وقت ہوا تو آج 12 ربیع الاول ہے، آج واپسی چل ٹر دے سجن نو کوئی نہ ویکھے، ڈھے پمدے نے کنگرے ہاں دے، اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے۔ یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے۔ تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا، تمام بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، بات کچھ نہیں کی، ملاقات کی، رخصت فرما دی۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا، ان کو پاس بٹھایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ تو وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کان قریب کرو، پھر قریب کرو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی۔ 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر، 24 سال کی عمر۔ اس کے بعد علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے، ہاتھ پھیر رہے، ہاتھ پھیر رہے، دعا دے رہے، دعا دے رہے، رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے، ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسہ زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اس منظر نے رلا دیا، اس منظر نے رلا دیا، لیکن کچھ نہیں بولے، چپ کر کے رخصت فرما دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں
جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک ایک معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا. یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے. کہ نہ نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا. دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر. تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم. پٹک کے رکھ دیا. یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤ، آ جاؤ، اندر آ جاؤ. سلام کیا. پھر اگلی بات یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا. تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. وہ یا رسول اللہ آئے. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے. پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا. جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے. میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا. میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے. ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے. میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف دو نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے. کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. کراچی میں کتنے فیصد نمازی، سندھ میں کتنے فیصد نمازی، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی. الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. ہے اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی وما ملکت ایمانکم. میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا. یہ جملے آپ دہرا رہے تھے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، غریبوں پہ رحم. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے. اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو. میرے نبی ام عائشہ بیٹھی ہوئی،
चौकड़ी में, मेरे नबी का सर यहाँ था, ज़रा सा यूँ करके ऐसे, और यहाँ सर लगा हुआ था, सहरी व नहरी, यहाँ सर था, और आपके आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें फिर गईं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चीख निकली, बाहर आवाज़ गई, अज़वाज मुतहरात रोती हुई अंदर आईं। अब अगर सिद्दीक़ को पता चला, वो भागे हुए आए, चादर हटाई, माथा चूमा, आंसू के कतरे माथे पर गिरे, कवा खलीला व नबिया व सफ़िया, हाय मेरा नबी, मेरा खलील, मेरा जिगर आज मुझसे जुदा हो गए, लेकिन आज के बाद अल्लाह आप पे कोई दूसरी मौत नहीं लाएगा, अब आप कभी कोई दुख न देखेंगे। मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मजमा भरा हुआ, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, कोई खामोश, दम बखुद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लहरा रहा है, कोई ना बोले अल्लाह के नबी फौत हो गए, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूँगा, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूँगा। अबू बकर तशरीफ़ लाए, मिंबर पर चढ़े, कहा उमर बैठ जाओ, वह नहीं बैठता। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अय्युहन नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पूजा करने वाले थे, आज उनको अल्लाह ने मौत दे दी, और जो अल्लाह के पुजारी हैं उनका अल्लाह ज़िंदा है, मौत से पाक है। और फिर ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। और दूसरी आयत ये पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, सब ने मरना है मेरे हबीब, आपको भी मौत को गले लगाना है। उमर फरमाने लगे मेरे टांगों से जान निकल गई और मैं सीधा यूं नीचे गिरा, और मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, और मुझे लगा जैसे ये कुरान की आयत आज उतरी हैं, अभी उतरी हैं। हज़रत अनस ने कुछ अरसा पहले, या रसूल अल्लाह, आपको साहबा तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया मेरा तुम सबको सलाम हो, जो मेरे बाद मेरी उम्मत है उनको भी मेरा सलाम कहना, उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कहना। ये ऐसा सलाम कोई उम्मत को देकर नहीं गया। हज़रत अनस ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपको गुस्ल कौन देगा? कहा मेरे अहलुल बैत। आपको कफन कौन देगा? कहा मेरे अहलुल बैत। आपको कब्र में कौन उतारेगा? कहा मेरे अहलुल बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया जब मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तो सब बाहर चले जाना, सबसे पहले मेरा अल्लाह अपनी रहमतें मुझ पर नाजिल फरमाएगा। उसके बाद जिब्र मीकाईल आकर मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। हमारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ कि इमाम और मुक्तदी, और फिर उसके बाद मेरे अहलुल बैत के मर्द आएंगे और वो मेरे लिए खड़े होकर दुआ करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर वो चली जाएंगी, उनके बच्चे आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनके ग़ुलाम आएंगे, उसके बाद मुहाजिरीन आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, उसके बाद उनके ग़ुलाम आएंगे, फिर अंसार आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर उनके बाद उनकी औरतें आएंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके ग़ुलाम आएंगे, फिर मुझे मेरे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो आपकी चारपाई मुबारक के साथ लोग कतार बना के खड़े हो जाते थे, और हर एक इनफरादी तौर पर आपके लिए दुआ करता। लिहाजा ये पीर का दिन, मंगल का दिन सारा गुजर गया। अब बुध की रात को आप अल्लाह के सुपुर्द किए गए। तो जब आपको कब्र में उतारा हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अली ने, शकरान आपके ग़ुलाम ने, तो फजल बिन अब्बास ने, तो जब बाहर निकले तो मुगीरा बिन शुबा कब्र पर खड़े थे, उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के कब्र में फेंक दी। हज़रत अली से कहने लगे अली मेरी अंगूठी गिर गई है, निकाल लो, अंगूठी निकाल लो। उनका हाँ अभी तो कब्र बंद नहीं की, निकाल लो, अंगूठी तो खुद गिराई थी। नीचे गए और जाकर अल्लाह के नबी की जिस्म से लिपट गए और आपके गोसे लेने लगे, थोड़े मार के रोने लगे। वो अंगूठी बहाना बनाया था आपसे लिपट के
چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے، پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی، جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا، تو ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم، ظلم، حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا، اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم۔ ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے، لعنت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں،
دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کا دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے. سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے. ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے. 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا. عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے، قبر میں اتارا گیا. رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا، چہرہ قبلے کی طرف، چاند ایسا چمکتا چہرہ. حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے. ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں. 3 بر اعظم پہ حکومت. ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک. سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی. کل آئے ہوئے تو مجھے پتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی. عمر گھر میں تشریف لائے. فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر. اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہیں. فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، کہو. کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی. ہاں 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 یہ ٹھیک. باہر نکلے ان کے خزانچی مزاحم، بھی انہیں کی تربیت یافتہ مزاحم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے. اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا. چپ ہو، ایک لفظ تھا اللہ تیرا بھلا. گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں، ایسی کسی نے نہیں کی. دھڑلے والے، چاہے ظلم و ستم والی تھی، دھڑلے والے. خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں، اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباس میں. تو عمر کہنے لگے بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا. ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، یہ باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے. کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. اس کا صلہ کیا ملا کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا. 2.25 سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا. ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا، چرواہا رونے بیٹھ گیا. ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کہ بکری پہ نہیں ہوئے، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ آج مر گیا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا. آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا. وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ایوب وہ تو 3 بر اعظم کی حکومت کر کے کہاں بڑے مقام لے گئے. ہم تو یہ چھوٹے افسر کھڑے ہیں، کوئی سول ہیں، کوئی فوج ہیں، یہ تاجر ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں. بھائیو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ جتنا سوکھا اللہ مانتا ہے اتنا سوکھا دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا. ساری زندگی تو بہت تھوڑی ہے. میرا رب کہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو گناہ کرتے 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 7 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر گناہوں کی تہ لگا، پیک کرتا جا اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے شیطان پہلی شیطان ہے، سارے انسان شیطان ہو جائیں اور یہ درخت کے پتے شیطان ہو جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں لگ سکتے. پر ایک کراچی کا بندہ بندی، ایک میرے ضلع ملتان کا بندہ بندی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر میرا اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں. میں نے کہا پوچھنا ہے کوئی، میں نے پوچھنا ہے مجھے کیوں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں آپ کیتا ہے. میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے، اسے راضی کرنا کون سا مشکل کام.
ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، توبہ کریں، معاف کرنا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا، آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے. وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے، نوکر سے کہتا ہے اس کو بھاگ جائے، یہاں سے نکل جائے. میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میرا آپ کا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا میرا بندہ، جتنے تا اڈی کہاں ہے، آ جا میرا بندہ، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا. من تقرب الی